صلى الله عليه وسلم كلكم راد كلكم مسؤول عن رعيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله وقال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسجد زمین پر میرا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے یوں کہا کہ آنے والا میرا مہمان میں اس کا میزبان. کتنی بڑی بات ہے. منوکونڈا میں بہت بڑا سوکار اور بڑی خراب بڑی آدمی ہم کو دعوت دے کر بلاتا ہے. ایک تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کو کو یاد کر لیا, دعوت میں ہم کو جانے کے واسطے بول دیا. جب اس کی دعوت کی طرف جاتے ہیں تو خیال نہیں آتا ہے بڑا آدمی بڑی دعوت کرے گا. بڑا آدمی بلایا دعوت میں اس کے حساب سے آئٹم رکھے گا, 15 رکھے گا, 20 رکھے گا, 25 رکھے گا. ایک آدمی دعوت دیتا ہے تو اس کی طاقت سے آنے والوں کو انتظام کرتا ہے. آدمی کے پاس طاقت چھوٹی ہے تو 2-3 ایٹم کھلاتا ہے, ذرا طاقت بڑی ہو جاتی ہے تو 10 ایٹم کھلاتا ہے, اور اگر زیادہ طاقت والا ہوتا ہے تو 50 قسم کی چیزیں کھلاتا ہے. آنے والے کو آدمی اپنی طاقت سے انتظام کرتا ہے. اللہ بڑے, اللہ کے خزانے بڑے, اور اللہ کی عطا بڑی, اللہ کی دین بڑی ہے. اللہ کے جیسا کوئی دینے والا نہیں, اللہ کے جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں, اللہ کے جیسا کوئی نوازنے والا نہیں. اللہ بڑے ہی رحمت والے ہیں. اللہ پاک جو اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کی نافرمانی کرتے, اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے, ان کے جیسے انبیاء کا بھی اللہ خیال کرنے والے ہیں. واقعات میں لکھا ہے ظہور مصری رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے. وہ دریا کے کنارے پر کپڑے دھونے کے واسطے بیٹھے اور انہوں نے دیکھا ایک سوراخ میں سے بچھو نکل کر آیا. ظہور مصری گھبرا گئے, یہ بچھو کی طرف آ رہا تھا. ظہور مصری کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کپڑے چھوڑ کر بھاگ گیا. میں نے دیکھا وہ بچھو جو سوراخ سے نکلا تھا وہ ندی کے کنارے جا کر ٹھہر گیا. وہ دریا میں وہ ندی کے تابع تیرتا ہوا ہے, یہ بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا. اب ظہور مصری کہتے ہیں عجب منظر تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بچھو کو تابع اپنی پیٹھ پر کیوں بٹھا رہا ہے. ظہور مصری کہتے ہیں میں نے غور سے دیکھا تابع پانی میں تیزی سے چل رہا ہے, یہ بچھو تابع کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے. ظہور مصری کہتے ہیں میں بھی پیچھے بھاگنے لگا دیکھیں کہ آخر کیا ہونے والا ہے. جب یہ بچھو کو بٹھا کر تابل دریا میں ڈوبتا ہوا اگلے کنارے کو پہنچا, تابل سائڈ میں ٹھہر گیا. اس کی پیٹھ پر وہ بچھو کا اچھل کر زمین پر کود گیا اور تیزی کے ساتھ بچھو بھاگنے لگا. ظہور مصری کہتے ہیں مجھے خیال آیا کچھ آج عجیب نظارہ ہے. وہ کہتے ہیں میں بھی بھاگنے لگا. دوڑتے بھاگتے ہم جائے, آگے بہت بڑا جھاڑ ہے, وہ جھاڑ کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. یہ بچھو اس کے قریب جا رہا ہے. ظہور مصری کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا یہ اپنے کو اللہ تعالیٰ ہٹانے کے واسطے بچھو کو بھگا رہا. بچھو کو ندی کے وہ کنارے پر سے نکال کر تابل کی پیٹھ پر اٹھا کر دریا کو پار کرا کر اللہ یہاں پر اس لیے لایا سوئے ندی کو اللہ بچھو سے ہٹانا چاہتا ہے. ظہور مصری کہتے ہیں میں اور سے دیکھا باقی جو سویا ہوا جھاڑ کے نیچے وہ جھاڑ کے اوپر سے سانپ آ رہا ہے. وہ سانپ نیچے آیا, اپنے پنکھ کو اٹھایا, سونے والے کو ڈسنے گیا. یہ بچھو جو تابے کی پیٹھ پر
ظلم مصری کہتے میں دیکھ رہا تھا دریا میں کہاں پہ لا کے ٹھہر گیا، یہ بچھو اور تانبے کی پیٹھ پر رہ گیا، یہ تانبے پورے دریا میں تیرتا ہوا کنارے تک گیا، بچھو اور تانبے کی پیٹھ پر سے زمین پر کھودا، تیزی سے جاتے جاتے اپنی سوراخ میں چلے گئے۔ ہمیں سارا نظارہ دیکھنے تو کیا سمجھ میں آیا؟ ظلم مصری کہتے ایسا سمجھ میں آیا تھا جہاں کے نیچے سونے والا کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا اسپیشل خاص بندہ ہے، سانپ اس کو کاٹنے آیا تھا، سانپ کے کاٹ سے بچانے کے لیے اللہ کے پیچھے پورا ہو رہا ہے۔ ظلم مصری کہتے ہیں میں آگے بڑھا، سونے آدمی کی پیشانی کو پیار کرنے کے ارادے سے میں اپنے چہرے کو جھکایا، ایک چیخ مار کر پڑ گیا، سویا ہوا آدمی جاگ کر رہ گیا۔ سونے والے نے کہا جی کون بھیج دیا؟ میرے نیند میں ڈسٹرب کر دیے، میں آرام سے سویا ہوا تھا، ایسا زور سے چیخ ماری میری نیند خراب ہو گئی۔ ظلم مصری رونے لگے، اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا واسطے رو رہے؟ ظلم مصری نے کہا اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمیت کو سوچ رہا ہوں، میں ندی کے کنارے کپڑے دھونے میں بیٹھا تھا، سوراخ میں سے بچھو آیا، کیا کیا ہوا ساری کہانی سنائے۔ ظلم مصری نے کہا سانپ آ رہا تھا چھال کے اوپر سے، تجھے کاٹنے کے لیے پھن اٹھایا تھا، اور بچھو اپنی دل کو سانپ کے پھن پر ڈالا، سانپ مر گیا، بچھو نکل واپس سوراخ میں چلے گیا۔ ظلم مصری کہنے لگے میں یہ سوچا یہ سونے والا چھال کے نیچے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا اسپیشل بندہ ہے، اللہ اس کے اسپیشل نظام چلا ہے۔ ظلم مصری کہتے ہیں میں چھپ کر تیری نشانی کو پیار کرنے کے لیے سر جھکایا تو کیا دیکھ رہا ہوں تیرے جسم میں سے شراب کی بدبو آ رہی، تیرا یہ حال دیکھ کر مجھے اللہ کی رحمت یاد آ گئی، تو اللہ کو بلا کر، اللہ کی نافرمانی کر کر، اللہ کا حکم توڑ کر اپنے پہ سویا ہوا ہے۔ اللہ تیرے جیسے گنہگار، تیرے جیسے پاپی، تیرے جیسے نافرمان کا اللہ خیال رکھتا ہے۔ اللہ تیری حفاظت کے لیے اللہ نے یوسف کا نظام چلایا، سانپ سے کٹانے کے لیے تیری حفاظت کیا، اللہ کیسا مہربان ہے۔ وہ رونے لگا، وہ اللہ میں اس کو بھلا کر، نافرمانی کر کر، اس کا حکم توڑ کر غفلت میں پڑا ہوا ہوں، ایسی حالت میں اللہ میرا خیال کرتا ہے۔ 70 کروڑ سے زیادہ اللہ کو بندوں پر پیار ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کی عادت شریفہ کی جب بھی کھانا کھانے کے واسطے بیٹھتے تھے ضرور ایک ہاتھ کو ساتھ کھانے میں بٹھا لیتے تھے۔ کھانا تیار تھا، ٹائم ہو رہا ہے، اب دیکھ لیں تو اپنا نہیں کرے، سیدھا گولکنڈہ کے چورستے پہ آ گئے، جیسے اپنے کا چلن پھرنا ہوتا ہے، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، پاپا کے لیتے لیتے گھر میں بٹھائے، دسترخوان بچھایا، بنا ہوا کھانا تیار سامنے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لو جی اس میں سے کھانا کھاؤ، لیکن بسم اللہ بولو۔ وہ کہنے لگا کہ میں بسم اللہ نہیں بولتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کیوں نہیں بولتا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو غصہ آ گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بولے تو اللہ کو نہیں مانتا، تو کھانے کے قابل نہیں ہے، تو کھانے کے لائق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر اس کو کھانے پر اٹھا کے دبا دیا، وہ چل کے جانے لگا۔ غیب سے آواز آئی، اللہ نے پکار کر کہا اے نبی ابراہیم علیہ السلام کیا کر لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ وہ تمہارا بندہ تمہارے کو مانتا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں، میں اس کو کھانے کو سکھا دیا۔ اللہ فرمانے لگے اس کا 80 سال کا زمانہ گزر گیا، 80 سال سے وہ ہمارے کو مانتا نہیں ہے، 3 دن روزانہ کھلا رہے ہیں، ایک دن کھلانے پیچھے ہو گئے، جاؤ جاؤ اس کو بلا کر اپنے کھانے میں شریک کرو۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑ کر گئے، راستے میں اس کو ٹھہرایا، بولے جی آؤ تم کو کھانے کے لیے بیٹھ کر کھانا چاہیے، اور بولنے لگا پہلے تو اس سے جا کے بھلا دیے، دوبارہ کیوں بلا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی ڈانٹ آئی، اللہ نے فرمایا 80 سال گزر گئے تمہیں اللہ کو نہیں مانتے، 3 کے بغیر تم کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اللہ نے کہا ایک تو تجھے کھلانے تیار نہیں، جاؤ میرے بندوں کو بلا کے کھانا کھلا۔ وہ رونے لگا یا اللہ میں تجھے مانتا نہیں تھا، تو مجھے کھلانے میں کھلا ہوا ہے، تو کیسا بڑا مہربان ہے
حاجی صاحب کہنے لگے اللہ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ مکے کے کبوتر کا دانا انڈیا سے اللہ کے رات کے اسٹاف چلا کر مکے تک پہنچایا۔ وہ اللہ جو پرندے کا خیال کرتا ہے، جانوروں کا خیال کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے نبی موسیٰ تبلیغ کے لیے جاؤ، ہمارے کام پر نکلو، ہمارے بندوں کو ہماری طرف لانے والے کام کے لیے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ یا اللہ میری بیوی میری وائف ہے، اس کو میں چھوڑ کے چلے گیا، اس سے کھانے پینے کا ضرورت تھا پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نبی موسیٰ تمہارے ہاتھ میں تو لائن کے پتھر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی پتھر پہ مارے، پتھر پھٹ گیا۔ اللہ بولے اور ایک لاٹھی مارو، اور پتھر پھٹ گیا، اور ایک لاٹھی مارو، وہ پتھر بھی پھٹ گیا۔ اس میں ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں ہریا گھاس تھا، وہ کہتا تھا سبحان اللہ، وہ اللہ کی ذات جیسی بابرکت پاک ہے، وہ تین پتھروں کو مجھے دیکھتا ہے اور میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اللہ جو کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے، زمین کے پرندوں کو کھلاتا ہے، حیوانوں کو کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پیٹ بارش، یہ بارش کا پیٹ اللہ نے ذمہ داری دی ہے، کھلانا پلانا تمہاری ضرورت پورا کرنا اللہ تعالیٰ میری ذمہ داری ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پالنے والے اللہ، کھلانے والے اللہ۔ کون کی بچہ اما نے جھگڑا کر لیا، نہیں ماں آج نہیں کھاتا، نہیں ماں یہ دوا کا والے بہت بولتے ماں اللہ کھلاتا، اللہ کھلاتا، اللہ کھلاتا، نہیں ماں آج اللہ کھلانا، ماں تمہیں کیا کھلانا ہے، میں کیا کھانا ہے، اللہ کھلاتا تمہیں کھانے کا، ماں دوا کا والے تو بہت بول سن میں تھک گیا، کیسا اللہ کھلاتی دیکھنا ہے ماں۔ اما بولے بیٹا ہمیں کھائے تو کیا اللہ کھلاتا، کیسا وہ اللہ کھلانے والا ہے، جتنا بچہ نہیں دی آج اللہ کھلانا میں دیکھنا۔ ماں بڑا کو تیار کر بولا کہ بچہ کھایا نہیں، اس کو باہر چلے گیا، جنگل میں گیا، ماں بولتی آگے بیٹا کھانا تھا، کھانے کو تیار کھا چڑھ گیا، اما کھچڑی بنا کو چٹنی بنا کو اچھالے میں چڑھا وہ چلے گئی، بھول گیا مطلب وہ کھانے کا وہ چلے گئی۔ ذریعے کے بعد کیا ہوا، چار چورا نکل گئے چورے کرنے کے واسطے، انہوں نے دیکھا تو خوشبو آ رہی ہے، کھچڑی رکھو ہے، چٹنی رکھو ہے، ارے واہ یہ جنگل میں کھچڑی اچھا چٹنی کیسا یہاں دے گیا، اوپر ایک تو بچہ بیٹھا ہے، سمجھ گئے اس میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ کھانا پہلے بچے کھلانا، وہ کھایا تو ہمیں کھانا، انہیں کھایا تو زمانے کا زہر ڈال کو ہے، ہمیں پلان بنا جیسا ہے، اس کو نیچے اتارا ہے زبردستی، اس کو بولے کھائے بچے، بولے بچہ کھاتا نہیں، وہ بچہ کھاتا نہیں بولے گا، ایک چور کتا کھاتا بھوپٹ بچہ کھاتا، وہ نکلتا اندر جاتا، پورا کھچڑی ختم ہو گیا، لڑکا ہو گیا، ماں سمجھ میں آیا، ماں اللہ چلاتے صحیح راستے سے نہیں کھاتا، ماں کو بھی کھلاتے، کھلانے والے اللہ، پالنے والے اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سوال خبر کا مطلب ہوگا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی بات کا مطالبہ کریں گے، دنیا کے رسول میں رہ کر، دنیا کے سال و سامان میں رہ کر کیا بھروسہ تھا، اس سے کعبہ بن کے یہ کرنے والا اللہ ہے۔ اپنے صلی السلام نبی و پیغمبر آقا سمجھاتے تھے اے انسانوں دنیا کے رسول سے، دنیا کے سامانوں سے تمہارے ضرورتیں پورا نہیں ہوتے، ضرورت پورا کرنا اللہ نے ذمہ دیا ہے۔ یہ بادشاہ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ بادشاہ تھا، اس کو گھمنڈ تھا، فخر تھا، کیا اللہ کو ماننا، کیا اللہ کے سامنے سجدے کرنا، کیا اللہ کے گھر کو جانا، کیا اللہ کے راستے میں نکلنا، میں بڑا میرا خزانہ بڑا، میری دولت بڑی، میری آستی بڑی، میری پراپرٹی بڑی، میرے دنیا کے رشتے بڑے، اس کو فخر تھا، گھمنڈ تھا۔ اللہ کی تو اللہ ہے، اللہ بڑے قدرت والے ہیں، کس کو کیسا جھکانا، کیسا بیٹھ کرنا اللہ خوب جانتے ہیں۔ کیا ہوا، یہ بادشاہ سو گیا، نیند سے اٹھا رات میں، اس کو خیال آیا ایک دن تک ادھر خزانہ دیکھ کوئی گے، وہ نکلا چابی لے کر، ڈبل چابیاں، ایک راجا کرے بندے کرے، راجا چابی لے کو نکلیا، جب وہ دروازے کھولیا، بڑے دروازے کے ہٹایا، اندر چلے گیا، اب جب وہ کیا لگا خزانے دیکھا، سونا سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے موتیاں ہیں، جواہرات ہیں، وہ خزانہ دل کو آیا، اس کو چھوڑ کے جا رہا، دماغ لوگا اللہ 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 کرتا، اللہ کی سنو، اللہ کی مانو، اللہ کے گھر کو آؤ، اللہ کرو،
اللہ کی شان دیکھو. اللہ مغرب کو جگایا, مغرب کو کیا کیا, مغرب کو یاد آیا صبح میں ضرورت پڑی تھی خزانے میں سے دیکھو نکلے تھے ذرا سامان, وہ خزانے دروازہ پڑھتے ہوئے تھی کل کو آئے گی ایک میں جو کو چیک کر لینا. مغرب کی خزانے کی چابی لے کے دیا, وہاں دیکھو دیکھو دروازے کھلے تھے. مغرب کو یاد آیا اچھا ہوا کل کو آ گیا, دروازے کھلے رہتے صبح کا تو پکڑے جاتا. مغرب کیا کر دیا, باہر سے دروازے کو کھلا کر دیا. اندر میں کون تھا, راجا. باہر میں بکری کفر جان دیا. مغرب پوجا کے پہلے باؤس ہو گیا. یہ راجا بھوکا یہ بادشاہ بھوکا خوش ہوتے دروازے کو آیا. دیکھو تو کیا دروازہ بند ہے. چیخا ماریا اللہ کہہ گیا. اللہ کو پکار نے ہاتھ سے ماریا آقا نے پونا گیا. سر کو پٹ گیا سر پھٹ گیا, خون نکل گیا. 3 دن گزر گئے, 3 راتیں گزر گئے. منتری اعلان کر دیا پورے اندر جمع ہے, بادشاہ کی راجا کی کرسی خالی ہے, کوٹ کی کتنے بڑے جیسا ہے, تلاش کرو بادشاہ بلاؤ, انعام دیا جائے گا. لوگ بادشاہ کو ڈھونڈنے نکل گئے. یہ بادشاہ اندر میں ہے, سر پھوڑ دیا, اس کے خون سے اس کے کمرے کو لکھا. وہ لوگوں میں دھوکے میں پڑ گیا. میں یہ سمجھتا تھا یہ میرے خزانے, یہ سونا, یہ چاندی, یہ ہیرے, یہ موتیاں, یہ دولت, یہ پوری ہستیاں میں سمجھتا تھا پیڑیاں اس کے کامے سے بچیں گے. نہیں, اس سے تو میری ضرورت پوری نہیں ہوئی. میری بھوک نہیں مل سکی, میری پیاس بجھ نہیں سکی. بھوک پہ بھوک لگی, پیاس پہ پیاس لگی. یہ خزانے کو دیکھے بھوک مٹی نہیں, یہ خزانے کو دیکھے پیاس مٹی نہیں. یہ دھوکہ کھا گیا, تمہیں دھوکہ نہیں کھانا. اپنے خون سے کپڑے پولی کو جان دے دیا. مغربی 3 دن کے بعد جا کر ضرورت کوئی خزانہ کھولنے کی, دروازہ کھولا تو بدبو آ رہی ہے. جب بولے گے راجا کی دیکھ بھال پڑ کر ہے. اللہ دنیا کو سبق دیا, دیکھو میرے کو چھوڑ کر پوری دنیا تمہارے سپورٹ میں آ جائے, اگر تم نے میرے کو اپوزٹ میں کر دیا, کوئی دنیا کی سارے نقشے تمہیں برباد ہونے سے بچا نہیں سکتے, تباہ ہونے سے بچا نہیں سکتے. ایک آدمی انتا ہے, 0 لگتا ہے, 10 بن جاتے ہیں. 0 لگاتا ہے, 100 بن جاتے ہیں. 0 لگاتا ہے, 1000 بن جاتے ہیں. 0 لگاتا ہے, 10,000 بن جاتے ہیں. 0 لگاتا ہے, لاکھ بن جاتے ہیں. یہ سارے 0 سے پہلے ایک کو کیا کہتا ہے, سارے 0 ہو جاتے ہیں. ایک سامنے ہوتا ہے, یہ 0 کی ویلیو ہوتی ہے. اللہ کی قسم ساری کائنات کے سارے نقشے یہ سب 0 ہے. ایک اللہ ساتھ میں ہے, سب کی ویلیو ہے. ایک اللہ کا نظام ہے, سب ہو کر بھی بیکار ہے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے انسانوں سب سے پہلے اللہ کو پہچانو. آدمی سمجھتا ہے کاؤنسلر کس کو کہتے ہیں, چیئرمین کس کو کہتے ہیں, ارے اپنے کا پاور کیا ہوتا ہے, سی ایم کا پاور کیا ہوتا ہے, پی ایم کا پاور کیا ہوتا ہے. مسلمان پردہ داری اللہ ہو رہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 32 کے بارے میں اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اللہ کہہ رہے ہیں آسٹریلیا پر, امریکہ پر, انگلینڈ پر, ساؤتھ افریقہ پر, جرمن پر, جاپان پر, سوئٹزرلینڈ پر, انڈونیشیا پر, ملیشیا پر, سنگاپور پر, پورے ورلڈ پر, فرانس پر, انڈیا پر, پوری کائنات پر اللہ کی بادشاہت ہے, اللہ کی شہنشاہیت ہے, اللہ کی قدرت ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی قدرت کے باہر نہیں. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. پورے عالم میں, پورے ورلڈ میں جس پر بھی نفع کے حالات آئے, نقصان کے حالات آئے, وہ خود بخود نہیں آتے, آٹومیٹکلی نہیں آتے. اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے اللہ کا چاہنا ہوتا ہے, اس کے پیچھے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. یہ ہمارے استاد تھے, وہ سمجھاتے تھے ارے ہمارے اخلاق کتے سے نیچے چلے گئے. علیہ بولے کیا واسطہ, ہمارے کتا نیچے گرا کیا واسطہ, کتا سے بھی زیادہ نیچے گرا کیا واسطہ. استاد بولے پتھر لو, کتے کو مارو, دیکھو کیا ہوتا ہے. تمہیں پتھر دیکھو, کتے کو مارے, پتھر جا کر
دینا ہوا تھا بچہ مر گیا. کیا کرے بچے کو؟ نہلائے، کفن کا کپڑا پہنائے، جنازہ تیار کرے. رسول اللہ کو بولے صلی اللہ علیہ وسلم اور بچہ ہمارا مسلمانوں میں ملے، ہمارے عورتوں میں بچہ بڑا پیارا تھا، یہ بچہ مر گیا، اس کو نہلائے، کفن پہنائے، جنازہ تیار کرے. تمہیں چلو جنازہ پڑھو. آپ نے کہا اس کی ماں کو انفارمیشن دیا تھا، اس کی ماں کو اطلاع کیا تھا. عزیز کی ماں کو تو نہیں بتلایا. نہیں، اس کی ماں کو انفارمیشن دو، اس کی ماں کو اطلاع کرو. ہائے اللہ، وہ دیکھو 3 کے مسلمان تھے، وہ جا کر ماں کو سنائے اجی اپنا تمہارا بچہ مر گیا، اس کو نہلائے، کفن پہنائے، جنازہ تیار کرے، اب نماز پڑھ کے دفنانے کا ہے، پرمیشن چاہیے. وہ ماں کہہ رہی ہے مجھے بچے کا نہیں لے جاؤ. وہ ماں کو بلا کر لایا گیا، حیات الصحابہ میں ہے. وہ مائی بچے کے پیر کے انگوٹھے کو پکڑی، آسمان کی طرف سے اٹھا کر کہتی ہے اے اللہ اس کو زندہ کر دے. اے اللہ قیامت میں زندہ کرنے پر قادر ہے. آج زندہ کرے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان بنی، میرے خاندان والے تانا دیں گے، میرے خاندان والے لڑکان کریں گے، میرے خاندان والے بولیں گے تو کلمہ پڑھ مسلمانوں میں چلے گئی، تیرا بچہ مر گیا. اس طرح خاندان والے تانا دیں گے نہیں، یہ بچوں کو زندہ کر. اور بچے کے انگوٹھے کو جھنجھوڑ رہی تھی. حیات الصحابہ کا ہے، وہ کفن میں لگتا ہوا بچہ، مرا ہوا بچہ کلمے کی شہادت دے کے زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. آگے چل کے اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اس کا سنسار بسا، وہ زندگی گزار کے چلے گیا. موت ایک پتھر ہے، حیات ایک پتھر ہے، یہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. ہماری نظر اللہ تک کی جا رہی ہے. یہ کتے کو پتھر لے کے مارے، وہ کتا پتھر کو نہیں کترتا، مارنے والے کو دیکھتا ہے. سارے حالات ایک پتھر کی طرح ہے، اس کو دیکھنے والے اللہ. ہماری نظر اللہ پر. نفع کے فیصلے اللہ کرتا ہے، نقصان کے فیصلے اللہ کرتا ہے، عزت کے فیصلے اللہ کرتا ہے، ذلت کے فیصلے اللہ کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، مانگو اسی سے جو دیتا ہے، اسی سے کہتا نہیں ہے کسی سے. قول کو نہیں ایسے ایک اکیلا اللہ. وہ اللہ کی شان دیکھو، نہیں مانگنے والوں سے بیزار، مانگنے والوں سے کچھ، اور اللہ سے مانگنے کی جگہ یہ جگہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ چاردیواری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا گیا ہے. واقعہ یہ ہے، ایک برف بیوی دو میں کھانا کھانے بیٹھے، کھانا کھانے کا کام کرنے کے لیے دسترخوان تیار تھا. بیوی برف کا پسند کا کھانا بنا کو دسترخوان کو لگائے. اب کھانا کھا رہے تھے، برتنوں میں کھانے کے واسطے گھر کا کھٹا بجا. کوئی بول رہا ہے اللہ کے نام پر تجھے ڈالو ہے بھوکا. مگر بیوی کو بولے اللہ کی بندی، یہ جو ہمیں کھانے کے واسطے پکا کو برتن میں ڈالے کو بیٹھے کھانے، جو پکا سو جائے وہ فقیر کو ڈالو. بیوی بولے میں تو تمہارے واسطے بنائے، اسپیشلی تمہارا خیال کرو، پسند کا سمجھ کو تمہارے واسطے تیار کرے سو ہے. فقیر ہے نا کھانے والا، کیا تو دوسرا کام کو بھیجیں گے؟ عمر کہنے لگا بیوی سے نہیں، میرے کو اللہ سے شرم آتی ہے. ہمیں کہتے ایسا کھانا 750 1500 کو ڈالنا، ہمیں اللہ مجھے تو کیا جواب دیں گے؟ وہ سا کھانا ہمیں کھانے رکھتے تھے، ایک ڈاکٹر سے جب فقیر کو لگا. اس بات پر بیوی اٹھی، برتن میں بنایا ہوا کھانا لے کے دروازے کو گئی. فقیر کو دیکھی، ایک چیخ مار کو نیچے زمین کو پڑے. یہ مرد بھاگنے کو آئے، دوڑ کو آئے، دروازے میں دیکھے کہ بیوی چیخ مار کو بے ہوش پڑا ہے، اور سامنے کا فقیر سر جھکا کر نیچے وہ وہاں سے نکل کے چلے گیا. مرد بیوی کو اٹھائے، جنائے بٹھائے، بیوی کو بولے کہ کیا ہوا؟ بنا سو کھانا فقیر کو ڈالنے گئے، کیا ہوا تمہارے کو چیخ مار کو بے ہوش کو پڑ گئے. بیوی کو نہیں چھوڑو چھوڑو کیا ہوا کی کہانی کی، اب ذرا سمجھ لے دو. مرد بولے بیٹی بولو کہ
ماں باپ چاہتے تھے میرا نکاح ایسے آدمی سے ہونا جو بہت بڑا کروڑپتی رہنا، دولت والا، بزنس والا، پیسے والا رہنا، ایسا ڈھونڈ کر میرے ماں باپ ان سے شادی کرائے، ہمیں دونوں میاں بیوی بنے، مزے کی زندگی گزارنے تھے۔ ایسا وہ بولے کہ ان کے اسپیشل پسند کا کھانا بناؤ، ان کے اسپیشل پسند کا کھانا بنائے تھے، دونوں دسترخوان کو کھانے لگے تھے۔ ایک فقیرہ کو اللہ کی ناموں مانگا، اور میرے مرد کو غصہ آیا اور سیدھا دروازے کو چلے گئے۔ فقیر کو لاتا مارے، لایا دیے، کیا بولتا؟ اللہ کے نام پہ ڈالو، اللہ کیا کو اللہ کے نام پہ ڈالنے کا ہے، ہمارے کو اللہ نے دیا، ہماری محنت سے ملا، ہماری کوشش سے ملا۔ ایسے ایسے باتیں بول کر فقیر کو لایا دے کر مار کر میرے مرد بھگا دیے، اور فقیر روتا دھوکا نکل کے چلے گیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر کو ایسے پریشانیاں آ گئی، ایسے تکلیفاں، ایسی غریبیاں آ گئی، میرے مرد کی پوری آرتی چلے گئی، گھر چلے گیا، گھر کا دروازہ بھی چلے گیا۔ اب ہمارے گھر ٹھکانا بھی نہیں تھا، اس کو میرے کو پرورش کرنے پالنے انتظام بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے میرا رشتہ توڑ دیے۔ اس کے بعد عدت گزری، 4 مہینے 10 دن کا زمانہ نکل گیا، میرے کو تمہارے سے نکاح کرا دیے۔ آج ہمیں دونوں میں کو کھانا کھایا تھے، ہمارے دروازے میں کوئی فقیر آیا تھا، اور فقیر میرا پہلے کا مرد تھا، اور میرا پہلے کا شوہر تھا۔ اس کو دیکھ کر میں چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ یہ بات کو سن کر ہمارے شوہر نے بولے کہ دیکھو جی، یہ تمہارا جو فقیر دروازے پہ آنے والا پہلے مرد تھا، یہ مرد کے ساتھ تم نے بیٹھو کھانے تھے، اور جب میں دروازے پر فقیر مانگنے آیا تھا وہ فقیر بیٹھا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ راستے کے فقیر کو گھر کا مالک بنا دیا، گھر کے مالک کو راستے کا فقیر بنا دیا۔ اور مرد بیوی سے بولے جب تمہارے مرد نے کو گارنٹی مارے، میں سیدھا اللہ کے گھر کو گیا، میں نے کہا یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، یا اللہ پورے جگہ دھکے کھایا، تیرا وہ دربار ہے، یہاں تو بھی مانگے کے جاتا ہے۔ اللہ کے دربار پر میں رویا، اللہ نے میری قسمت کو بنا دیا۔ اور انہوں نے لکھا ہے پوری دنیا کی طاقت میں مل کر تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل جاتی ہے۔ اللہ پاک دعا میں تقدیر کو بدلنے کی تاثیر رکھے ہیں، کیپیسٹی رکھے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ لوگ بولتے کیا مانگنا کہ ہمارے مانگنے نہیں آتا اللہ سے؟ کون سا بچہ جس کو مانگنے نہیں آتا انہیں رو کو کام بنا لیتا؟ مانگنے نہیں آنے والا بچہ رو کو کام بناتا، میرے خود کو رویا، اما سمجھتی ہے اس کو ٹائلٹ کا جیسا ہے، میرے خود کو رویا، اما سمجھتی ہے اس کو بھوک لگنے جیسا ہے، میرے خود کو رویا، اما سمجھتی ہے پیٹ میں درد اٹھے جیسا ہے، میرے خود کو رویا، اما سمجھتی ہے اس کے کان میں درد اٹھے جیسا ہے۔ کون سا بچہ بول کے کام نہیں کرا لیتا، وہ رو کے کام کرا لیتا ہے۔ دعا میں اللہ کرے مانگنے نہیں آتا، بولے نہیں آتا، کیا کرنا؟ رونا ہے، رونا رونا۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، جو روئے گا حضرت فرماتے تھے مولانا زبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ کیا کرے 200 درمیان سے خرچہ لیے، انہوں اپنے واسطے لے لیے، غریب آدمیوں کی مدد کرنے کے واسطے لیے۔ وہ 200 آدمیاں جو پیسے دیے ان کو معلوم ہوا یہ قرضہ لیے سو حضرت ایمان پڑ گئے، موت کی حالت پر پہنچ گئے۔ 200 آدمیاں قرضہ دینے والے اپنا قرضہ وصول کر ان کے گھر کو آ گئے۔ وہ 200 آدمیوں کو اللہ والے بٹھا کو سب جگہ کو ریلیکس کریں، اطمینان دلانے، سمجھانے، تمہارے ملکیت تک مانگتا نہیں، حیوت کو کھاؤ، بڈھا چلے جاتا کیا کی، بڈھا نہیں جیسے سمجھا کا کیا کی، پریشان رکھو ہو جاؤ، تمہارا اس کا کتا ہے، کتا تمہارے پہنچا پر جانے کا ہے، پریشان رکھو ہو جاؤ۔ 200 جگہ کو سمجھا لیتے ہیں، ایک آواز کان میں پڑی، گرم گرم لڈو، گھی کے لڈو، مسے کے لڈو، حضرت لڈو کو اٹھائے، بولے لڈو والے کو بلاؤ، وہ لڈو والے کو بلائے، لڈو والے سے پوچھے تیرے ٹوکرے میں کیا ہے؟ انہوں نے بولا گھی کے اسپیشل لڈو، گرم لڈو۔ حضرت بولے بہت اچھا، سب جگہ میں لڈو بانٹے، وہ
जल्दी जल्दी लड़वा सबको दे दिया। लड़वा देखो हजरत करने आया, हजरत लड़वा सबको दे दिया। हजरत बोले बहुत अच्छा किया, बैठ जा। बोले अगर बैठने का क्या है? लड़वा क्यों? बोले लड़वा दिया। लड़वा तो पैसे तो चले जाने का है। हजरत बोलने लगे 200 जनों को पैसे देने का है, उसके बाद तेरा नंबर लगता तू बैठ जा। लड़वा कहने लगा अरे बड़े भी इतने जनों को मैं पैसे देने का वाले के तूने बोले नहीं, इतने जनों को पैसे देने लागले को मेरा लड़वा सबको देने लगा है। मेरे को मेरे पैसे होना छोड़ा, मैं गरीब करना, मैं खजाना को बना को बेच को चुला सिलाने वाला, घर चलाने वाला, अब मेरे पैसे मेरे को होना। बोलते बोलते उसको रोना है। ऐसा चीखा मार के रोया, ऐसा चीखा मार के कर गया। वो एक अल्लाह वाले जो बैठो थे कुर्सी को चुके बैठो है, दोनों सुनने परेशान हो जा रहे। लड्डू वाला इतना तड़पड़ा, इतना चीखा मार के रोया, बोले कि क्या बोलते हो ये चुपके बैठो है। शरीर गुजरी, उसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके बचपन के दोस्त, लड्डू के यार, और मालदारी थे, दीनदारी थे, उन्होंने लोगों के पीछे जा रहे थे, ये पूरा नजारा देखे। आपको मुझसे क्या हुआ? उनको बताया गया, क्या क्या हुआ सब सुनाए। और बैठ को हजरत करे बाजू में पूरे जगह को बोले ये अल्लाह वाले अपनी मेरे बचपन के दोस्त है, तुम्हें दोस्त सब दिया। हजरत करे किसको कौन टिक्का दिए, चिट्ठी में लिख लिया जाओ, आपको कर दो, तुम्हारे को लगा क्लास देखो वापस करूंगा। अन्य सब उठे, पहले लड्डू वाला हो गया, हजरत के बोला पहले भी चिट्ठी लिखो दिए। लड्डू वाला पीछे पीछे गया, उसके 200 लड्डू के पैसे ले लिया, मालिक मदद करने आया। अन्य को चिट्ठी निकाले को छे, अन्य को चिट्ठी लिखने को देते छे, वो लड्डू वाला मालिक को आया। हजरत पूछे क्या हुआ? मुझे पैसे तुझे मिले नहीं क्या? लड्डू वाला कहने लगा पैसे तो मिल गए हजरत, एक बात बोलना मेरे को आया। और एक तुम्हारे गली में ठीक को बोलो क्या कि लड़वा मुझको जाने वाला इस सामान को परेशान करे, कभी तुम्हारे गलियां में नहीं लिया। अल्लाह वाले बोले खिलाने वाला अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, किसको कैसा बनना की दे देगा, तू फिक्र मत कर, तेरा काम तू कर ले। लड्डू वाला चले गया, ये 200 जने जिसको पिता आएगा चिट्ठा को लिखा दिए, क्या बोलने ले लो, पूरे 200 रुपया फर्क को आ गए। अल्लाह वाले पूछे क्या तुम्हारे पैसे तुम्हारे मिले नहीं क्या? 200 जने बोले हमारे पैसे हमारे क्या पूरे मिल गए। अल्लाह पूछे क्या वास्ते आए? 200 जने बोले अल्लाह एक बात पूछना बोल पाए, तुम्हें हमारे सरदार थे लड्डू वाले को कोई पूछा है क्या? चीखा मार कर रोया, ऐसा कर दिया, इतना परेशान हुआ, देखा नहीं गया उसका तड़पना, उसका चीखना, उसका रोना। अल्लाह वाले ने समझाया बात ये है कि वे 200 जने मारने वाले थे, एक जना भी रोने वाला नहीं था। एक रोने वाला आया, 200 जने का काम आना को चले। रोना अल्लाह को पसंद है, जो रोएगा वो फैसले कराएगा। बोले ना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे आसमान होता है, जमीन कोई गुलजार रखती है, बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती है, बच्चा रोता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। आज हमारा ताल्लुक अल्लाह से टूट गया, हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारी खताएं, हमारी नाफरमानियां अल्लाह से बिछड़ा दिए। आज अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं है, अल्लाह की तरफ नियाज नहीं है, अल्लाह की तरफ सोच नहीं है। कुरान में अल्लाह कहते हैं फफिरू इलल्लाह, ऐ इंसानों तुम्हारी सोच, तुम्हारा नियाज, तुम्हारे पूरे अंदर के जज्बात ये कायदा से हटाओ, इसको बनाने वाले रब पर लगाओ। तुम्हारी दौड़ अल्लाह की तरफ हो, तुम्हारी सोच अल्लाह की तरफ हो। जिसकी सोच अल्लाह पर आएगी, जिसकी सोच अल्लाह पर जमेगी, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ईमान का कलीमा पढ़े। सुफियान सौरी कहते हैं आसमान रेत का बन जाए, जमीन तांबे की बन जाए, एक चावल का दाना 1 लाख रुपए का हो जाए, अब मुसलमान कहता है हम कैसा पढ़ेंगे? ये कहने वाला मुसलमान काफिर बन गया, ये मुशरिक हो गया।
یہ اللہ کے ساتھ بدگمان ہو گیا. واللہ بڑی قدرتوں والا حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام نے دیکھا فروٹ کھا رہی ہے, سیتافل کے بڑے بڑے پتو کھا رہی ہے, گرمی کا زمانہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم منڈی میں, مارکیٹ میں, بازار میں دور دور تک کافی سیتافل کا پتو نظر نہیں آتا. یہ گرمی کا موسم ہے, آم کی منڈیاں ہیں, آم کی بازار ہے, آم کا موسم ہے, جگہ جگہ پر آم کی دکانیں ہیں. اے مریم یہ تمہارے ہاتھ میں یہ سیتافل کیسے آ گیا؟ مریم کہہ رہی ہے میرے کو بھوک لگی کھا لو. میں نے اللہ کو پکارا, اللہ نے جنت کے میوے اتارا. بغیر سیزن کے اللہ نے مریم کو فروٹ کھلائے. حضرت زکریا کو خیال آیا میں بڈھا بن گیا, میری عورت بڈھی بن گئی, ہمارے ہڈیاں کر رہے, ہمارے ہڈیاں کا کچھ سوکھ گیا, اب ہمارے کو بچے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن حضرت زکریا کو خیال آیا بغیر موسم کے اللہ پھل دیتا ہے, بغیر اوپر کے اللہ اولاد دے سکتا ہے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ کو پکارا اے وہ اللہ مریم کو بغیر سیزن کے فروٹ کھلانے والے, بغیر عمر کے ہمارے کو بچے دے. میں بڈھا ہو گیا, میری عورت بڈھی ہو گئی ہے, اللہ تو بچے دینے پر قادر ہے, ہمیں بچہ عطا فرما. اللہ نے خوشخبری سنایا اے زکریا تم کو بیٹا دے کے اس کا نام یحییٰ رکھنا. واللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے, واللہ پر ہماری نظریں جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ایمان کا کرنا پڑے, ایمان کے کرنے کو پڑھنے کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ. جب جانا پھسل جانا نہیں, ہل جانا نہیں, ڈر جانا نہیں. ایک اللہ والے ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے, آواز آ رہی ہے ڈیرے کیسے بچ جاؤ. اللہ والے یہاں دیکھے وہاں دیکھے, آواز کو سنے, ارے کون بات کر رہے ہیں؟ جھاڑ کہنے لگا میں بات کر رہا ہوں. سبھی ساتھی نے پوچھا کیا بات ہے, تیرے جیسا کیوں بن رہا؟ وہ جھاڑ کہنے لگا میرے اندر اچھا کرتا ہے. کیا ہے؟ میں لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں, لوگوں کو پھل فروٹ دیتا ہوں. وہ کہنے لگے اچھا لگتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے, لیکن کیا بات ہے تیرے کو کاٹ کاٹ کر نکال کر چولہے میں ڈال کر جلایا جاتا ہے. وہ کہنے لگا وہ کیا واسطے ایسا ہوتا, اس کے بارے میں آپ کو پوچھو. وہ کہنے لگے بیٹی سبھی ساتھی نے کہا بتا تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جھاڑ کہنے لگا میرے تیرے خراب عادت ہے. وہ کیا؟ کدھر ہوا چلی ادھر ہل جاتا. اللہ کو ہلنا پسند نہیں ہے, ڈلنا پسند نہیں ہے. جب جانا کون جمے گا وہ مدد دے گا. اللہ آزماتے ہیں, امتحان دیتے ہیں. جس کی نظریں اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر جاتی ہے, اللہ کے بعد اتنی ناپسند ہے, ناگوار ہے, اللہ سے جلال میں آتے ہیں. ایک آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر ایک عورت آئی برقع پہن کر. وہ کہنے لگی شیخ صاحب پیر صاحب میرا مسئلہ حل کرو. شیخ صاحب نے پوچھا کیا تیرا پرابلم ہے, کیا تیرا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ مجھے بہت خوبصورت بنایا, کتنا خوبصورت بنایا, اگر تمہیں اجازت دے کے میرے پوروں کا کپڑا ہٹا کر بتاؤ میں کتنی خوبصورت ہوں. وہ کہنے لگی میرے مرد میرا شوہر اس کے باوجود دوسری عورت کو شادی کرنا چاہتا ہے, دوسری عورت کو نکاح میں لانا چاہتا ہے. یہ بار بار بول رہی تھی. شیخ عبد القادر جیلانی چیخ مار کر بے ہوش پڑے. یہ عورت ڈر کے نکل کے چلے گئی. حضرت کو اٹھایا گیا, جلایا گیا, بٹھایا گیا. حضرت کو پوچھا گیا کیا اتنا لیے بے ہوش کر پڑ گئے؟ ہائے ہائے ہائے, ذرا سمجھنے کی بات ہے. اللہ والا کیا سبق دے کے چلے گیا, کیا بول کے چلے گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہنے لگے ارے نہ جانو, ارے نہ سمجھو. سمجھ بھی رہے تھے. وہ عورت کیا بول رہی تھی, بری نہ بولے, شادی نہ بولے, اللہ اس کو خوبصورت بنایا ہے, اس کو جمال دیا ہے. وہ اتنی خوبصورت ہے, اس کے باوجود اس کا مرد دوسری عورت کو نکاح کرنا چاہتا
کرنا اور پسند ہی کرتی ہے وہ اللہ جس کا اپنے کلمہ پڑھا ہے، وہ اللہ جس کو اپنے سب کچھ کرتا کرتا سمجھا ہے، وہ اللہ کے ہوتے ہوئے، وہ اللہ کے رہتے ہوئے ہماری نظر اللہ سے ہٹ کر کسی اور پر چلے گئی، اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہی تو ہوا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تورات کی کتاب دینے کے لیے بلائے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لانے کے لیے چلے گئے، بنو اسرائیل میں 70,000 مسلمان بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 70,000 مسلمان اللہ کو چھوڑ کر بچڑا کی پوجا، بچڑا کی بولتے گائے کا بچہ، اس کو بھگوان، اس کو خدا، اس کی عبادت میں لگے، اس کی پوجا میں لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرا گیا، حضرت ہارون کو پوچھا کیا کرے تمہیں؟ یہ ساری پبلک رستہ بنا گئی، یہ کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی غیر کی پوجا میں لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ 70,000 چوری کرتے، زنا کرتے، قتل کرتے، کوئی اور اتنی بڑی سزا نہیں ہوتی۔ انہوں نے میری ذات کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنایا، میرے سے ہٹ کر بچڑے کو خدا سمجھے، میرے کو اتنا غصہ ہے، یہ بات ناپسند ہے۔ وہ 70,000 مسلمانوں کے لیے ان کی توبہ یہ ہے وہ ختم ہو گیا، وہ 70,000 ختم ہو گیا۔ کیسا ختم ہو گیا؟ اللہ بولے رشتے دار میاں بیوی دونوں گھرا ایک دوسرے کو تلوار سے گلا اڑا دینا، بھایا بھایا گلا اڑا دینا، بھانا بھانا گلا اڑا دینا، ایک خاندان والے ایک دوسرے کو گلا مار دینا، یہی ان کی توبہ ہے۔ 70,000 مسلمان پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بولے یا اللہ یہ 70,000 بولے دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کو کیسا ماریں گے؟ اللہ نے کہا ان سے کہو ایک میدان میں تلوار کو لے کر آنے دیتا ہے، ہم کیا کریں گے؟ وہ سب کو اندھیرے میں بدلیں گے، اندھیرا لا کر ان کے سروں پہ ڈرا کریں گے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، ایک دوسرے کو تلوار سے مارنا شروع کریں۔ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ ان کی توبہ تھی۔ 70,000 بنو اسرائیل میدان میں آئے، اللہ نے بادلوں کو کالا کیا، وہ سب کو اندھیرے میں بدلا، رات کو اللہ نے ٹھہرایا۔ 70,000 ایک دوسرے کو تلواروں سے مارنے ختم ہو گئے۔ جب اللہ نے اندھیرے صاحب کو ہٹایا 70,000 لاشیں پڑ گئی، 70,000 ٹکڑے پڑ گئے۔ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر نظر کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے موت کا فیصلہ کیا۔ ناپسندیدہ چیز ہے۔ آج ہمیں سوچنا نماز پڑھنے کا کام کر رہے، قرآن پڑھنے کا کام کر رہے، تسبیح پڑھنے کا کام کر رہے، حج کو جانے کا کام کر رہے، مسجد کو چندہ دینے کا کام کر رہے، ثواب کے کاموں میں لگو ہے، لیکن ہمارے دل میں اللہ پر توجہ کتنی ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، اللہ کی ذات پر اطمینان کتنا ہے۔ ایمان والا، کلمے والا ساری دنیا سے خلاف ہو جائے، ابی علیہ السلام کی واقعات، صحابہ کرام کی واقعات، ساری دنیا خلاف میں آتی تھی، وہ استقامت سے جب جاتی تھی۔ اتنا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارے کام پر جانا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ پر ہماری نظر جب جانا یہ بڑی چیز ہے۔ دلوں کی اطاعت، اللہ پر ہماری نگاہ ہو، اللہ پر ہماری توجہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی واقعات سنائے، انبیاء علیہ السلام اللہ پہ نظر کرتے تھے، اللہ غیب سے انہیں ان کے لیے انتظام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر کہا مدد کے واسطے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے میرے جنت کو پسند کرتا ہے، میں جل کر آپ بن جاؤں گا، میری عبادت کا فائدہ کرتا ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ اللہ نے راز ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی۔ جن کی نظریں اللہ پر ہوتی ہے، غرب سے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ سلیمان نام کی عورت یوسف
یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں میں لے کر چلے گئی، ہر کمرے کو تالا لگوایا، 7ویں کمرے میں بیٹھ کر زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے کپڑے اتارو، گناہ کا کام کریں گے۔ یوسف علیہ السلام تھکا گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے عورت کیا بول رہی ہے، کیا گندا خیال ہے، کیا گندا جذبہ ہے، کیا گندی سوچ ہے؟ یوسف علیہ السلام پلٹ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا اللہ مجھے سے بچائے گا۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف جا رہے تھے، زلیخا کہہ رہی تھی کہاں جائیں گے بھاگ کر، وہ دروازے کو قفل ہے، اس کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، آگے بھی دروازے کو قفل ہے، 7 دروازوں کو قفل ہے، اس کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر قدم اٹھانا میرا کام ہے، دروازے کھلانا اللہ کا۔ یوسف علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کر کر قدم اٹھائے، دوڑنے لگے دروازے کی طرف۔ زلیخا خیریں مار ہنس رہی تھی، حضرت آپ باہر کیسا جائیں گے؟ یوسف علیہ السلام جب دوڑ کر آگے جاتے تھے خود بخود تالا ٹوٹتا تھا، دروازہ کھلتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھو، 7 تالے ٹوٹے، 7 دروازے کھلے، اللہ نے سبق دے دیا ایمان ڈالو۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ بات خاص نہیں ہے، یہ ہر زمانے والوں کے واسطے ہے۔ کون اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، اللہ پر نظر رکھے گا۔ اس کے لیے اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی بڑائی کو سننا، اللہ کی بڑائی پہ غور کرنا، اور اللہ سے ہونے کے یقین کو ماننا۔ اللہ سے ہونے کا یقین جس کے اندر اتر گیا پوری کائنات اس کا غلام بن جاتی ہے۔ دور صحابہ میں کھاٹے ماں کا سمندر سامنے آ گیا، عراق والوں نے ملک کو توڑ دیا، ساتھ نبی وقاص 3000 لشکر کو لے کر دریا کے سامنے ٹھہرے۔ وہ کہنے لگے یہ پورا دریا اور پانی کا خطرہ دونوں برابر ہے، ایک خطرے سے کچھ نہیں ہوتا، کروڑوں خطروں سے جمع ہونے والا دریا اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے کلیمے کو لے کر، اللہ کے کام کو لے کر نکلے ہیں۔ پوری جماعت سے کہا اپنے گھوڑے پانی میں ڈالو، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سارے کے سارے اپنے گھوڑے پانی میں ڈالے، گھوڑے جو دوڑے۔ ایران والوں نے دیکھ کر کہا دیو آبادن، یہ گھوڑوں پر آنے والے یہ انسانی اخبار ہے، یہ بس یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ دریا پر گھوڑے دوڑا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے دنیا کو سبق دیا۔ جس کا یقین اللہ پر آ جاتا ہے پوری دنیا کو اللہ پاک اس کے سامنے ٹکڑے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر زمانے کے واقعات میں اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے، زمانے کی طاقتوں کو اللہ ان کے خطوں پر ڈال کر دکھایا۔ واقعات میں لکھا ہے ایک آدمی تھا جس کا نام فضیل بن عیاض تھا۔ وہ کون تھا؟ ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے 200 ڈاکو رہتے تھے، پوری جنگ کا لیڈر تھا۔ فضیل بن عیاض عراق کا ملک کانپتا تھا، تھراتا تھا، بچہ کھانا نہیں کھاتا، اپنا گود میں اٹھاتی، دیواریں دیکھی، بچہ کھانے کو پیچھے ہوتا، ماں کہتی تھے کھا لے، ورنہ فضیل بن عیاض کو پکڑا کے دوں گی۔ بچہ ڈر کے منہ میں مالا لے لیتا، بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد پورا عراق کا ملک فضیل بن عیاض کے نام پر ڈرتا تھا۔ فضیل بن عیاض پورے ملک کا بہت بڑا ڈاکوؤں کا سردار، ایسے ظلم و ستم کے کام کیا، پوری کی پوری آبادی، سب کے منہ میں بٹوا، سب کے منہ میں گالیاں، سب کے منہ میں ان کے لیے لاکھدان تھا، ہر ایک آدمی ان کو بٹوائے دیتا تھا۔ ایسی زندگی گزارنے والا فضیل بن عیاض ایک مرتبہ ایک ان کا شاگرد ایک ان کا جان کیا کرنے لگا، سردار مجھے خبر ملی ہے فلانے جنگل کے راستے سے ایک بیماری لوگوں کا قافلہ آجاروں کا گزرنے والا ہے۔ فضیل بن عیاض اپنی پوری جان کو لے کر وہ جنگل کے راستے میں
جا کر انتظار کرے. شام رات میں بدل گئی، رات میں بدل گئی، آنے کا کوئی پتہ نہیں چلا. فضیل بن عیاض نے اپنے قیام والوں سے، اپنی ٹولی والوں سے کہا تم سب ریڈی رہنا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہنا. اگر میں اندر جا کر جنگل میں قافلے کو تلاش کرتا ہوں، اگر بزنس میں نیپالی لوگ آتے ہوئے نظر آئیں گے، ایک گزر بجاؤں گا، سب ڈھونڈنا، ان کا مرڈر کرنا، ان کے بالوں کو چھین لینا. اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر کر کام پر ڈال کر فضیل بن عیاض جنگل میں داخل ہو گئے. جنگل میں جاتے دیکھا ایک گھر نظر آیا. دور تک پہنچے. فضیل بن عیاض کو سوچ آئی آدھی رات صبح کی طرف جا رہی ہے، اس سے پہلے کچھ کرنا چاہیے. فضیل بن عیاض دیوار بنا کر مکان میں کودے. وہاں جا کر دیکھا سناٹا ہے، مکان میں کوئی آواز نہیں، کوئی شور پکارا نہیں. اندر جا کر دیکھا ایک چارپائی پلنگ ہے، اس کے اوپر ایک حسینہ خوبصورت جوان لڑکی چارپائی پلنگ پر لیٹی ہوئی ہے. فضیل بن عیاض کو خیال آیا آج تک میں نے کسی حسینہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، چلو ایسا کریں گے یہ حسینہ کی خوبصورتی سے کھیل کھیلیں گے، اس سے خواہش پوری کریں گے، اس کی زندگی کو تباہ کر کر، اس کا مرڈر کر کر، اس کے گھر کے سامان کو اٹھائیں گے. اندر کے جذبات بگڑ گئے، نیت بدل گئی. جلدی نیت کے ساتھ فضیل بن عیاض وہ چند لڑکی جو چارپائی پلنگ پر لیٹی ہے اس کی طرف قدم آگے بڑھائے. فضیل بن عیاض آگے بڑھ ہی رہا تھا، ایک آواز کان میں پڑی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک اللہ کا بندہ وادیات میں قاری قرآن اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوا جنت کے راستے سے جا رہا تھا. یہ آواز کان میں پڑی. فضیل بن عیاض عربی دان لوگ تھے، وہ عربی کو جانتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے. ان کے ہاتھ میں جب کپانے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، ان پر حیبت طاری ہو گئی. وہ پلٹ کر پیچھے کو نکلے، واپس باہر آ گئے، سواری پر بیٹھا، اپنے سواری کو لے کر اپنے گھر کو گولی کے پاس پہنچے. جان کے لوگوں نے دیکھا سردار کا کپا رہا ہے، جان کا لیڈر، ٹولی کا بادشاہ وہ رو رہا ہے. ساری ٹولی والوں نے، جان والوں نے کہا بادشاہ لوگوں نے تو تمہیں ڈر کے کھاتے تھے، لوگوں نے تو تمہیں ڈر کے روتے تھے، کیا بات پیش آ گئی؟ اب تمہیں کھاتے تمہیں رو رہے. وہ کہنے لگے آج کی رات ہماری زندگی کو بدلا دی. ہم رات میں جاتے جاتے ایک گھر میں سلام مارے، ایک حسین خوبصورت جوان ہماری لڑکی چارپائی پر سوئی ہوئی تھی. ہمارے جذبات بدلے، نیت جلدی ہو گئی، ہم قدم آگے بڑھا رہے تھے، کافی آواز پڑی، اللہ کا خیال آیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ اللہ کون ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ میں کالی چٹی چلتی ہے، وہ چٹی کے چلنے کے بعد اس کے پیر کے نشانات کے قدموں کو دیکھنے کا اللہ دعویٰ کرتے ہیں. ایسے دیکھنے والے اللہ، وہ اللہ کہہ رہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. فضیل بن عیاض نے کہا میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، مجھے کبھی آ گئی، مجھے اللہ کا خوف ہونے لگا. میں بلند کرایا اپنی ساری ٹولی سے، اپنے قیام کے سامنے کہا اب میں توبہ کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں بدل رہا ہوں. اب کی بات ہے اللہ مجھے موت تک کبھی گناہ کی کام نہیں دیکھے گا. سارے قیام والوں نے کہا سردار جب ہم بلند تھامو گے تھے، ہم تمہارے سامنے چل رہے تھے، اب تمہیں توبہ کریں، زندگی بدلے، اللہ کی طرف پلٹ گئے. کیا تمہارا خیال ہے ہم توبہ نہیں کریں گے؟ آج ہم بھی تمہارے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں. دوست اپنی توبہ کرے. فضیل بن عیاض وہاں سے نکلے، اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ والے کے ساتھ ہو گئے، اللہ کے کامل ملتے گئے، چلتے چلاتے رہتے. ایک دن وہ آیا فضیل بن عیاض کو اللہ نے اپنا تعلق عطا فرمایا. فضیل بن عیاض اللہ کے ولی بن گئے، اللہ والے بن گئے، اللہ کے کام والے بن گئے. اب دور دور سے لوگ فضیل بن عیاض کے پاس آنے لگے.
فضیل بن عیاض کے دسترخوان پر بغیر ٹکٹ کے ہزاروں آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے. فضیل بن عیاض وہ کرتے تھے. وہ لوگوں ایک زمانہ وہ تھا ہم گناہ کے کام کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, لوگوں کو ختم کر کر ان کا لوٹ کر کھاتے تھے. آج ہم نے توبہ کیا, اللہ سے صلح کیا, اللہ سے تعلق جوڑا. اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوان پر بغیر ٹکٹ کے ہزار آدمی کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے. ایسا وقت آیا پورے رات کے ملک میں فضیل بن عیاض کا نام روشن ہو گیا. پورے جگہ سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے, ان کی باتوں کو سننے کے لیے آنے لگے. آج تک لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے گالیاں تھے, فتویٰ تھی, اب لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریف آ گئی, ان کے چرچے آ گئے. اتنے بڑے اللہ والے بنے. وقت کا بادشاہ ہارون رشید رات کو بستر پہ سویا, نیند آئی, پتری سے کہنے لگا مجھے نیند آ رہی ہے, کوئی میرے کو اللہ والے کی بات نہیں کرتا. ہارون رشید بادشاہ کا پتری فضیل بن عیاض کی طرف لے کر آیا. فضیل بن عیاض کی چوکھٹ پر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. فضیل بن عیاض نے پوچھا کون آئے ہیں؟ پتری نے کہا بادشاہ سلامت, ہارون رشید تمہاری چوکھٹ پر تمہاری ملاقات کو آئے ہیں. فضیل بن عیاض کہنے لگے یہ فقیروں کی چوکھٹ ہے, بادشاہ کو آنے کی اجازت دی ہے, فقیر آ سکتا ہے, بادشاہ نہیں آ سکتا ہے. یہ سن رہا تھا. حضرت ہارون رشید کی کیفیت بدل گئی, تڑپ گئے. پتری سے بولے کیا بھی کرو یہ چوکھٹ کا دروازہ کھلاؤ. فضیل بن عیاض کی چوکھٹ پر ٹھہرے ہیں. پتری کہتا ہے دیکھو بادشاہ اگر دروازہ کھلانا ہے تو تمہارا نام بدلنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. فقیر آیا ہے, آپ کو فقیر بننا پڑے گا تو دروازہ کھلے گا. بادشاہ نے کہا چلو آج کے لیے میں فقیر بنتا ہوں. بولو فقیر مل آیا ہے. پتری نے کھٹکا بجایا. فضیل بن عیاض نے پوچھا کون آیا ہے؟ عجیب فقیر آیا ہے آپ کی ملاقات کے لیے. دروازہ کھلا. فضیل بن عیاض نے دیکھا ہارون رشید بادشاہ کھڑے ہیں. آگے بڑھ کر انہوں نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ میں ہاتھ دیا. فضیل بن عیاض چیخ کے مار کے رونے لگے. ہارون رشید نے پوچھا کیا واسطے سے روتے ہو؟ ہارون رشید کو فضیل بن عیاض نے کہا ایک وقت وہ تھا میں گناہ کے کاموں میں تھا, اللہ سے تعلق بھول گیا تھا, میں لوگوں کی چوکھٹوں پر جاتا, لوگوں کو ختم کرتا, ان کے کام کو روکتا. آج میں توبہ کر کر اللہ سے صلح کر لیا. اللہ تعالیٰ وقت کے بادشاہ کو میری چوکھٹ پر پہنچا. اللہ سے تعلق ہوئے گا, اللہ والے بنیں گے, اللہ کے کام والے بنیں گے. اللہ کی قسم زمانے کی بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ ہماری چوکھٹ پر لائے گا, اللہ ہمارے قدموں پر لائے گا. اب اللہ کی بجائے پر کان اللہ ہی کان اللہ ہو. اورنگزیب کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. اورنگزیب اللہ جیون کا شاگرد, شاہجہاں کا بیٹا بادشاہ شاہجہاں نے اللہ جیون کو جو جمعہ کی خطیب دلی جامع مسجد کے سنیوں پر شاہجہاں نے پوچھا اللہ جیون سے اے اللہ جیون ریشم کا کپڑا پہننا مرد کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ پورے علماء پورے عالموں نے تیرے واسطے حلال ہے, تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ اللہ جیون نے کہا میں ذرا اجازت دو گھر جا کے آتا ہوں. اللہ جیون چھوٹے پر ہے, دن بچوں کو جمع کیا, سمجھایا دیکھو آج ہماری ٹکر پر بادشاہ ہے. دن بچوں کو سمجھایا یا تو ہماری شہادت ہو سکتی ہے یا تو ہمیں غلبہ مل سکتا ہے. جب وہ مسجد کو آ کر ہارون رشید شاہجہاں بادشاہ سے اللہ جیون نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے سوال کا جواب جمعہ کے بیان میں ملے گا. پوری دلی کی مسلمان جب مسجد پر جمع تھے, اللہ جیون نے ڈکے کی چوٹ پر بغیر گھبرائے کے, ڈرے کے, بغیر پریشان ہوئے کے ڈکے کی چوٹ پر کہا بادشاہ ہو یا وکیل ہو اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اللہ کا قانون ہے, اسلام یہ کہتا ہے ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے, چاہے مرد وکیل ہو یا بادشاہ. اللہ جیون نے جلال میں آ کر کہا کون بھی اللہ کے قانون کو بدلتا
کو حلال بنانا چاہتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بادشاہ شاہجہاں پریشان ہو کر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی وہاں سے دبدبا کر نکل کر محل کو چلے گئے۔ شاہجہاں بادشاہ اپنی سیاہی کے عملے کو جمع کیا، اپنے پورے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا فوراً ہتھیار لے کر نکلو، ملا جیون کے جھوپڑے کو توڑ دو، ملا جیون کو بیچ بازار میں زنجیریں باندھ کر زمین پر گھسیٹ کر دربار میں لاؤ، اس کو سولی کو لٹکا دیں گے۔ اورنگزیب وہ سولیے دوڑ کر گئے، استاد کو بولے ملا جیون سے حضرت میرے ابا کی پولیس تم کو پکڑنے آ رہی ہے، تمہیں جلدی سے فرار ہو جاؤ۔ ملا جیون نے کہا ارے بچے تیرے باپ کے پاس حکومت ہے، ملا جیون کے پاس اللہ ہے۔ تیرے باپ کو اس کی حکومت پر، اس کے ہتھیار پر، اس کی فوج پر اس کو فخر ہے، میرے کو اللہ پر فخر ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ ملا جیون نے کہا میرا بھی ہتھیار تیار ہے، وضو کا لوٹا، مسلح، میں بھی اللہ کو پکار کر فیصلہ کرا۔ ملا جیون وضو کا لوٹا لے کر وضو بنانے بیٹھ گئے۔ اورنگزیب دوڑ کر شاہجہاں کے پاس پہنچے، شاہجہاں سے کہا ابا دیر مت کرو، وضو پورا ہو رہا ہے، اگر وہ جانی پاس پر ٹھہر کر اللہ پر کہے گا تمہارا پاتا پلٹ جائے گا، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ شاہجہاں چپل پہنے بغیر دوڑتا ہوا، ہانکتا ہوا، بھاگتا ہوا ملا جیون کے جھوپڑے پر آیا۔ مسلمان جب اللہ سے جڑتا ہے، مسلمان جب اللہ کے کام کو کر کر اللہ کو صاف کرتا ہے، بڑی زمانے کی طاقتیں مسلمان کے دروازے پر آتی ہے، مسلمان کی چوکھٹ پر آتی ہے۔ شاہجہاں دوڑ کر آیا، ملا جیون اس کو قبول کر کے مسلح کی طرف جا رہے تھے، شاہجہاں بیروٹے ہی رہے۔ شاہجہاں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم ہے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے میرا بیڑا حرام ہو جائے گا، اللہ کے لیے معاف کر۔ یہ باتیں جو زمانے کے واسطے خاص نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ باتیں آج بھی پوری ہوگی، قیامت تک پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کے کام والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کام والے بنتے ہیں اللہ کی غیبی مدد ہے جس طرح نبیوں پر آئی، صحابہ پر آئی، قیامت تک آئے گی۔ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا، یہودی سعد رضی اللہ عنہ نے وہ یہودی سے کہا رک جا رک جا، خاموش ہو جا، یہ علی ہے، علی داماد رسول ہے، اللہ کے کام میں، اللہ کے راستے میں خود ملنے والا آدمی ہے، ان کو گالیاں مت دے، ان کو گالیاں دے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ گالیاں برابر دے گا۔ ایک آواز آئی وہ لوگوں بازار میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے، گھروں میں چلے جاؤ، بازاروں میں دکانیں بند کرو، دروازے پوچھ لو، کوئی بازار میں بیٹھتے رہو، یہ روڈ پورے بازار میں پھرتا 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 سیدھے آیا، یہودی کے سامنے ٹھہر گیا، اپنے منہ کو کھولا، یہودی کے سر کو پکڑا، پتھر کی چٹان تھی، وہ یہودی کو پتھر کی چٹان پر مار مار کر پورا پھول کر زمین پر ڈال دیا۔ ساتھ کہنے لگے رضی اللہ عنہ میں پہلی بولا تھا علی کو کچھ مت بول، علی کو کچھ بولے گا، علی کو کچھ نہیں کرے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ کو ساتھ کرنا یہی اصول اللہ ہو۔ ولا غالب لکم، قرآن اللہ کہتے ہیں میں جس کے ساتھ ہو جاتا ہوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اس کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کی گھر کی آج افتتاح ہو رہی ہے، اللہ کا گھر پوری دنیا میں ہے، پوری زمین پر ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد سے لے کر ہمارے گرام اور دیہاتوں کی مسجدوں سے اٹھ کر ہمارے پوری بستیوں کی مسجدیں عالمی سطح پر
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، نماز پڑھنا کیسا ضروری ہے، رمضان آیا روزہ رکھنا کیسا ضروری ہے، اللہ مان لیا زکات نکالنا کیسا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے۔ ہر مسلمان کے لیے مطالبہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اللہ کی انسانیت کو، اللہ کی طرف بلانا یہ میرا بھی کام ہے، جنہوں نے مجھے نبیوں پر پیغمبر بنا ان کا بھی کام ہے۔ نبیوں کا کام اللہ ہر مسلمان کے ذمہ لگایا، بیوی بچوں میں رہنا، کاروبار کرنا، نوکریوں کو کرنا، ماں باپ کے ساتھ جینا، اللہ کے راستے میں بھی نکلنا۔ دور نبی میں اللہ پاک ایسا ماحول بنایا تھا، جوان صحابہ اللہ کے راستے میں دین کے کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے، بیویاں والے، بچے والے، ماں باپ والے، کاروبار کرنے والے حیران ہوتا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، چور چرانی کرتے تھے، اللہ کے کام میں نکلتے، قربانیاں دیتے، ایسے واقعات مولدین کے صحابہ کرام کے جمع فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے راستے کی تشکیل مدینے کی مسجد سے ہوئی تھی۔ کون تشکیل کرتے تھے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل کر رہے، اعلان ہوتا ہے کدھر ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون ہے عبداللہ بن رواحہ؟ یہ 4 بیویوں کا مرد ہے، یہ 8 سال کی بچی کا باپ ہے، باپ و بغیچوں کا مالک ہے۔ یہ عبداللہ بن رواحہ فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے، اعلان ہو گیا سامنے آ جاؤ، وہ سامنے آ گئے۔ ان سے کہا جا رہا اے عبداللہ بن رواحہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ پیچھے کون ہے؟ 4 جوان بیویاں ہیں۔ پیچھے کون ہے؟ 8 سال کی بچی ہے۔ پیچھے کون ہے؟ بغیچے کھجور پکائے، سیزن کا زمانہ، ہر 30 سال 30 پر 8 سال کی عمر ہے۔ چور چرا بھی گئے، آنا صدقنا، جی میں اپنی کمان کے تیر میں سے دے دو۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کو جانا ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ مدینے سے 3000 کلومیٹر دور جارڈن اردن بلند ہے، اس بلند کی طرف جانا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے کے واسطے، 6 مہینے کے واسطے، 1 سال کے واسطے، 1.5 سال کے واسطے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے عبداللہ بن رواحہ، اب جا رہے ہو، اگلی ملاقات مدینے میں نہیں جنت میں ہے۔ صاف کہہ دیا گیا جا رہے ہو، اگلی ملاقات مدینے میں نہیں جنت میں ہے۔ 4 بیویوں کا مرد، 8 سال کی بچی کا باپ، بغیچوں کا مالک، جو چرا کرے بغیر اللہ کے راستے میں روانہ چلے گئے۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات آ گئی۔ نوکر جو کھجوروں کی تحقیق کر رہے تھے بغیچوں میں، وہ آئے گھروں کے اندر، 4 فیملیوں کے پاس جا کر پوچھا سیب صاحب کدھر ہے؟ 4 فیملیوں نے کہا صبح مسجد کو گئے، ابھی تک گھر کو نہیں آیا۔ مسجد کو جا کر پوچھا، مسجد والوں نے کہا تشکیل ہو گئی، اللہ کے راستے میں چلے۔ گھر کو جا کر نوکروں سے سنایا سیب صاحب نماز کو گئے تھے، تشکیل ہو گئی، اللہ کے راستے میں روانہ۔ ان کی بیویاں، ان کے گھر والے دعاؤں میں لگ گئے۔ دیکھتے دیکھتے 10 دن پورے نکل گئے، 10 دن گزر گئے۔ مدینے کی مسجد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، بات کرتے کرتے رو رہے، خوب رو رہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا نظر آیا، کیوں رو رہے؟ آپ نے کہا اللہ نے دنیا کا پردہ میری نظر سے ہٹایا۔ جارڈن کا وہ میدان جب میں نے جماعت کو دیکھا وہ میدان نظر آیا۔ میرا صحابی عبداللہ بن رواحہ میدان پہ طے کر تھا، ایک دشمن تیر چلایا، اس کے سینے کو پار کر
तलवार लेकर अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सर को काट दिया। हाय तेरा हबीब, तेरा सहाबी शहीद हो गया। अब रोते रोते पहली बीवी के घर को गए, खटका बजाया। 8 साल की बच्ची दौड़ती आई, नबी के पैरों पर पड़ गई, रोने लगी, या नबी अल्लाह, फजर की नमाज पढ़कर गए थे, 10 दिन हो गया, मेरा अब्बा किधर है? अल्लाह की नबी ने सजा, 8 साल की बच्ची को गोद में उठाया, बच्ची को समझाए, ऐ बच्ची, तेरी मुलाकात तेरे अब्बा से अल्लाह जन्नत में कराया। अल्लाह ने तुम्हें शहीद की बेटी बनाया। 8 साल की बच्ची नबी के कंधे पर बेहोश हो गई। आपने अब्दुल्लाह बिन रवाहा की बीवी को सुनाया, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें शहीद की बीवी बनाया। एक ही दिन में 4 जवान बीवियां बेवा होती है। ये कुर्बानियों के बाद ये दीन, ये इस्लाम, ये कलिमा मेरे तुम्हारी साथ तक आया है। ये हिंदुस्तान था, कितने चलकर उतने सत्तर को लोग मानते थे। मोहम्मद बिन कासिम 16 साल का जवान ताइफ के इलाकों से मिला, 4 महीने की दुल्हन को छोड़कर हिंदुस्तान की दुल्हन में आया। उसकी खबर बढ़ गई, इस्लाम दुनिया में फैल गया। ये पूरा इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम के खाते में आया। 16 साल का जवान 4 महीने की बीवी को बेवा कर गया। अल्लाह के दीन के काम पर कुर्बानियां देकर ये दीन, ये इस्लाम, ये कलिमा हमारे तक पहुंचा के चले गए। ये मस्जिदें, ये अल्लाह का घर आमान में है। अल्लाह के घरों में मुसलमान आमान वाले बने, इसके लिए अल्लाह के रास्ते पे गिरना, अल्लाह के दीन को लेकर गिरना। अगर करने का काम जरूरी नहीं समझेंगे, निकलने का काम जरूरी नहीं समझेंगे, जाने का काम जरूरी नहीं समझेंगे, ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। रशिया के मुल्क में एक इलाका है, उसका नाम बुखारा है, वहाँ पर एक जामा मस्जिद है। एक ही घर में 10,000 आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। एक ही घर में 200 आदमियां वजू बनाने का हाउस बना हुआ है। आज वो मस्जिद वीरान हो गई। आज मोहल्ला कहने पर 7 साल जेल में डाल दिया जाता है। कई साल हो गए अज़ान नमाज नहीं होती है। कोयत के नौजवान बच्चे रशिया में पढ़ने के वास्ते गए थे, छुट्टी मिली, वो लोग मस्जिद के ऊपर वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पर एक सिस्टम है, टिकट लेकर पिकनिक गाह बन गई मस्जिद, टिकट लेकर अंदर जाकर घूम कर लोग देखते हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है, पूरी दीवारों पर कुरान लिखा हुआ है। नमाज नहीं होती, अज़ान नहीं होती। वो नौजवान सर खा गए, उसी हालत में रोते हुए बाहर निकले। सर के ऊपर एक कपड़ा, बूढ़ी औरत झाड़ू मार रही है, उसने सलाम किया। नौजवान परेशान हुए, अरे बुढ़िया सलाम कर रही है। सलाम का जवाब दिया। बुढ़िया को कहा, बुढ़िया आपने हमको सलाम किया। बुढ़िया कह रही है, तुम्हारे सरों पे टोपी देखकर नहीं आया, शायद तुम्हें मुसलमान हो। बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम्हें मुसलमान है? बोले जी मैं मुसलमान है। और कहने लगी, पहले जमाने के मुसलमान एक किताब को अल्लाह की किताब मानते थे, कुरान मजीद को, क्या तुम्हें वो मुसलमान है? उन्होंने कहा जी हम भी वही मुसलमान है। और बुढ़िया कहने लगी, मुझे कुरान दिखाओ। बच्चे बोले, अब तो पिकनिक पर आए थे, अब वापस जा रहे हैं, 6 महीने के बाद दोबारा छुट्टी मिलेगी जब कुरान दिखाएंगे। 6 महीने गुजरे, छुट्टी मिली, बच्चे कुरान को लेकर फिर उस जामा मस्जिद पर पहुंचे। शाम हुई, बुढ़िया झाड़ू मारने आई, सलाम अलैकुम दी, बातचीत दी। बुढ़िया को याद दिलाया, ये बुढ़िया से बोले अब कुरान लेकर आए। वो बुढ़िया वो कुरान को देख कर चीखें मार मार के रो रही थी। नौजवान ने पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों होती है? और बुढ़िया ने कहा, मैंने 60 साल के बाद कुरान को देखा, 60 साल हो गए मैंने कुरान को देखा। फिर भी वो रो रही थी। पूछा, क्यों रोती है, क्या बात है? और बुढ़िया कहने लगी, तुमको मालूम भी है
یہ کون ہے؟ بچوں نے پوچھا ہم بھی جانتے ہیں تمہیں کون ہے؟ اس نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسلام میں قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کو لکھا ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ کے راستے میں دینے والا کام جب مسلمان چھوڑ دیں گے بڑی سے بڑی مسجدیں وہ بگڑی کا بن جاتی ہے. عالمی سطح پر اللہ کی طرف ہو جائیں آباد کے ساتھ اللہ نے دعوت والا کام دیا ہے. فرانس کے مسلمان جمعہ کی نماز اتوار کی دوپہر کو پڑھتے تھے. وہاں پر ایک نوجوان اللہ کا بندہ مولانا باپ نے اللہ پاک نے دیا علی گڑھ یونیورسٹی پر پڑھنے والا وہ سلام اللہ نام کا بچہ دعوت و تبلیغ کے کام سے دین کے کام سے اللہ نے لگایا تھا. فرانس گیا باقی مسلمانوں نے دین کا کام کیا باقی مسلمانوں کو دین کے کام سے لگایا. 20 سال کے بعد تمہارا نیا جمع دے کر رپورٹ میں پتہ چلا پورے ملک فرانس میں 3000 مسجدیں بن گئی. الحمدللہ ابھی حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں. آج تک کی اللہ کی کتاب کا وقت ہے وہ ضروری آپ بات کے آئیں گی. سارا لوگ نیت کرو اللہ کے راستے نکلیں گے انشاءاللہ. سب نکلیں گے انشاءاللہ. نکلنے کو ضروری سمجھیں گے نکلنے والا کام کریں گے. ورنہ شاہ فیصل اور سعودی عربیہ کا حقیق تھا اور فرانس کا منسٹر دونوں کے تعلقات تھے. شاہ فیصل اور روم کے فرانس کے منسٹر سے کہا ایک مسجد فرانس میں ایسی بناؤ 5 وقت اذان نماز ہو سکے. فرانس کے منسٹر نے کہا آپ مکے میں ایک چرچ بنا دو. ہم فرانس میں ایک مسجد بنائیں. شاہ فیصل اور نے کہا میری جان جا سکتی ہے میں مکے میں چرچ نہیں بنا سکتا. فرانس کے منسٹر نے کہا جب تک میں زندہ رہوں گا فرانس میں مسجد بننے نہیں ہوگا. حکومت سے ٹکرا نہیں ایک مسجد نہیں بنا سکے. اللہ پاک نے علی گڑھ کا نوجوان باقی پروفیسر بنے پروفیسر ثنا اللہ وہاں جا کر یہ دین کا کام چالو کرایا. الحمدللہ فرانس میں 3000 مسجدیں بن گئی. ہمارے استاد کہتے تھے صوفی غلام محمد صاحب علیہ رحمہ دین و دعوت کا کام چلے گا. اللہ پاک زمین پر نئی مسجدوں کو وجود دے گا. مسجدوں کو مصلی ملیں گے مدرسے کو کلمہ ملیں گے خانقاہ کو مریدین ملیں گے بیت اللہ کو حاجی ملیں گے. یہ قبول اعمال ہے. یہ کام ہوگا دین کے اعمال دین کے سارے شعبے ہرے بھرے رہیں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کو ضرور انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب سنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ